اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4594، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، ان سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا، اور ان سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین نازل ہوئی تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں یعنی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ وہ اپنے ساتھ دوات اور تختی یا شانہ کی ہڈی لے کر حاضر ہوئے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھو لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے موجود تھے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نابینا ہوں، چنانچہ وہیں اس طرح آیت نازل ہوئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولا ضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ آیت نمبر 4595، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو حشام نے خبر دی، انہیں ابن جریر نے خبر دی، دوسری سند امام بخاری نے کہا، اور مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الرزاق نے خبر دی، کہا ہم کو ابن جریر نے خبر دی، کہا ہم کو عبد الکریم جزی نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن حارث کے غلام مقسم نے خبر دی، اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین سے اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو بدر میں شریک تھے اور جنہوں نے بلا کسی عذر کے بدر کی لڑائی میں شرکت نہیں کی تھی، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث نمبر 4596، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ان لوگوں کی جان جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا، جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے، وہ بولیں گے ہم اس ملک میں بے بس کمزور تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی سرزمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ ہم سے عبداللہ بن یزید مقرمی نے بیان کیا، کہا ہم سے حیوت بن شریح وغیرہ ابن بئی نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود نے بیان کیا، کہا کہ اہل مدینہ کو جب مکے میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا، شام والوں کے خلاف ایک فوج نکالنے کا حکم دیا گیا، اس فوج میں میرا نام بھی لکھا گیا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام اکرمہ سے میں ملا اور انہیں اس صورت حال کی اطلاع کی۔ انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع کیا اور فرمایا کہ مجھے ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ کچھ مسلمان مشرکین کے ساتھ رہتے تھے اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی زیادتی کا سبب بنتے، پھر تیر آتا اور وہ سامنے پڑ جاتے تو انہیں لگ جاتا اور اس طرح ان کی جان جاتی، یا تلوار سے غلطی میں انہیں قتل کر دیا جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بے شک ان لوگوں کی جان جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے جب فرشتے قبض کرتے ہیں، آخر آیت تک۔ اس روایت کو لیث بن سعد نے بھی ابو اسود سے نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 4597، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، سوائے ان لوگوں کے جو مردوں اور عورتوں بچوں میں سے کمزور ہیں کہ نہ کوئی تدبیر ہی کر سکتے ہیں اور نہ کوئی راہ پاتے ہیں کہ ہجرت کر سکیں۔ ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے الا المستضعفین کے متعلق فرمایا کہ میری ماں بھی انہی لوگوں میں تھیں جنہیں اللہ نے معذور رکھا تھا۔ حدیث نمبر 4598، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یعنی
تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا اور بخش دینے والا ہے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، اور پھر سجدے میں جانے سے پہلے یہ دعا کی: اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے کمزوروں مومنوں کو نجات دے، اے اللہ کمزور مومنوں کو نجات دے، اے اللہ کفار مضر کو سخت سزا دے، اے اللہ انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی۔ حدیث نمبر 4599، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: اور تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو رہی ہو یا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو۔ ہم سے ابو الحسن محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو حجاج بن محمد عور نے خبر دی، ان سے ابن جریج نے بیان کیا، انہیں یعلا بن مسلم نے خبر دی، انہیں سعید بن جبیر نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت ان کان بکم عظیم من مطر او کنتم مرضع کے سلسلے میں بتلایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تھے، ان سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ حدیث نمبر 4600، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں مسئلہ معلوم کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہیں عورتوں کی بابت حکم دیتا ہے، اور وہ حکم وہی ہے جو تم قرآن مجید میں ان یتیم لڑکیوں کے حق میں سنایا جاتا ہے، جو تم کو قرآن مجید میں ان یتیم لڑکیوں کے حق میں سنایا جاتا ہے جن کو تم پورا حق نہیں دیتے۔ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ حماد بن اسامہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آیت لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں وہی فتویٰ دیتا ہے۔ آیت وترغبون ان تنکحوہن تک انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ اگر اس کی پرورش میں کوئی یتیم لڑکی ہو اور وہ اس کا ولی اور وارث بھی ہو، اور لڑکی اس کے مال میں بھی حصے دار ہو، یہاں تک کہ کھجور کے درخت میں بھی، اب وہ شخص خود اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہے کیونکہ اسے یہ پسند نہیں کہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دے کہ وہ اس کے اس مال میں حصے دار بن جائے جس میں لڑکی حصے دار تھی، اس وجہ سے اس لڑکی کا کسی دوسرے شخص سے وہ نکاح نہ ہونے دے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 4601، اردو ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد: اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی یا بے رغبتی کا خوف ہو تو ان کو باہمی صلح کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ صلح بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، آیت میں شقاق کے معنی فساد اور جھگڑا ہے۔ حضرت انفس الشخ، ہر نفس کو اپنے فائدے کا لالچ ہوتا ہے۔ کل معلقت، یعنی نہ تو وہ بیوہ رہے اور نہ شوہر والی ہو۔ نشوز بمانی بغض عداوت کے معنی میں ہے۔ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو حشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے آیت اور کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف ہو کے متعلق کہا کہ ایسا مرد جس کے ساتھ اس کی بیوی رہتی ہے لیکن شوہر کو اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں بلکہ وہ اسے جدا کر دینا چاہتا ہے، اس پر عورت کہتی ہے کہ میں اپنی باری اور اپنا نان نفقہ معاف کر دیتی ہوں، تم مجھے طلاق نہ دو، تو ایسی صورت کے متعلق یہ آیت اسی بات میں اتری۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التفسیر کی حدیث نمبر 4594 سے 4601 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔